آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت گہرا اور بہت اہم روحانی موضوع ہے۔ ہمارے سامنے کچھ تحریریں ہیں جو قرآن کریم کی ایک آیت استخلاف پر بات کرتی ہیں اور اس کی روشنی میں روحانی خلافت اور دین کی تجدید کے تصور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بالکل، اور یہ بحث ایک بہت ہی بنیادی سوال سے جڑی ہے جس سے اکثر لوگ آپ کہہ سکتی ہیں کہ الجھتے ہیں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ نئے مصلحین یا روحانی رہنماؤں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ صحیح۔ تو ان تحریروں کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دائمی نظام ہے جس کا مقصد دین کی اصل خوبصورتی کو ہر زمانے میں تازہ رکھنا ہے اور مومنین کو روحانی زوال سے بچانا ہے۔ اچھا، تو چلے پھر اس آیت کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت سورۃ النور میں ہے نا؟ جی، سورۃ النور میں۔ تو یہ مومنین سے آخر کیا وعدہ کر رہی ہے؟ اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک نہیں بلکہ 3 بڑے زبردست وعدے ہیں۔ یہ ایک بہت جامع آیت ہے۔ پہلا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین پر ضرور اپنا خلیفہ یعنی جانشین بنائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اتھارٹی اور جانشینی، یس۔ یہ پہلا ہو گیا، اور باقی 2؟ دوسرا وعدہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، مطلب وہ ان کے لیے ان کے پسندیدہ دین اسلام کو مضبوطی سے قائم کر دے گا، اسے تمکینت دے گا۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا، جو شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ اہم محسوس ہوتا ہے، وہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی وہ ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ جی، تو یہ 3 ستون ہیں: خلافت، دین کا استحکام اور خوف کا امن سے تبادلہ۔ اچھا، یہ خوف کا لفظ جو ہے یہ تھوڑا وضاحت طلب ہے۔ عام طور پر تو خوف کا مطلب کسی دشمن کا ڈر یا جنگ کا خطرہ ہوتا ہے، کیا یہاں بھی یہی مراد ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ ان تحریروں میں اسی فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ صرف تلوار کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں گہرا ایک باطنی خوف ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو دین کی اصل تعلیمات کے مٹ جانے کے اندیشے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے دین کے مستقبل کی فکر۔ بالکل۔ جب آپ دیکھیں کہ معاشرے میں غلط خیالات پھیل رہے ہیں، بدعتیں عام ہو رہی ہیں، امت میں تفرقہ بڑھ رہا ہے، تو ایک سچے مومن کے دل میں جو بے چینی پیدا ہوتی ہے، اصل میں وہ ہے یہ خوف۔ ان تحریروں میں لکھا ہے کہ جب دلوں سے اللہ کی محبت کم ہونے لگے، جب اسلام کی تعلیمات پر شکوک و شبہات کے پردے ڈالے جائیں، تو یہ ایک اجتماعی روحانی خوف کی حالت ہوتی ہے۔ اسی حالت کو امن میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھیجتا ہے۔ یہاں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا اعتراض جو میں نے بھی کئی بار سنا ہے وہ یہی ہے کہ جب دین کامل ہو چکا ہے تو پھر کسی نئے خلیفہ یا مجدد کی گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ جی، یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ یہ تو دین میں ایک طرح کی تبدیلی یا اضافے کی کوشش نہیں لگتی؟ دیکھیں، ان تحریروں میں اس کا جواب ایک بہت ہی خوبصورت اور سادہ سی مثال سے دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک ماہر معمار نے ایک عالیشان، مکمل اور بے عیب محل تعمیر کیا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ لیکن 100 سال گزرنے کے بعد موسم، بارش اور گرد و غبار کی وجہ سے اس محل پر کائی جم جائے، اس کے نقش و نگار دھندلا جائیں اور اس کی خوبصورتی مان پڑ جائے۔ جی، تو کیا عقل مندی یہ ہے کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ واہ، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ عقل مندی تو یہی ہے کہ اس کا کوئی وارث اٹھے اور اس محل کی صفائی کرے، اسے دھوئے، تاکہ اس کی اصلی شان و شوکت دنیا کو پھر سے نظر آئے۔ بالکل، آپ نے خود ہی جواب دے دیا۔ وہ اسے گرائے گا نہیں، صرف اس کی بحالی کرے گا۔ یہی کام ایک روحانی خلیفہ یا جسے ہم مجدد کہتے ہیں اس کا ہے۔ وہ دین میں کوئی نئی چیز شامل نہیں کرتے۔ ان کا کام صرف وقت کے ساتھ دین کی تعلیمات پر جو غلط تشریحات اور بدعتوں کا گرد و غبار پڑ جاتا ہے نا، اسے صاف کر کے دین کے اصل خوبصورت چہرے کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو دین کا کامل ہونا اس کی تعلیمات کے کامل ہونے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان ان تعلیمات پر ہمیشہ قائم رہیں۔ بالکل، یہی نقطہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم روحانی خلفاء یا مجددین کہتے ہیں، یعنی وہ جو دین کی تجدید کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے۔
ایک شخص کے لیے جو گرد و غبار ہے وہ دوسرے کے لیے دین کا اہم حصہ ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کیا چیز اصل عمارت کا حصہ ہے اور کیا چیز بعد میں جمنے والی دھول ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ان تحریروں کا استدلال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کوئی عام انسان اپنی عقل سے نہیں کرتا۔ یہ کام خدا کے منتخب کردہ ان بندوں کا ہے جنہیں وہ خود علم اور بصیرت عطا کرتا ہے، اور ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کی روح کو سمجھتے ہیں اور ان کا ہر عمل قرآن و سنت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ وہ کوئی نئی شریعت نہیں لاتے۔ اچھا، تو اگر مجدد کا کام دین کی یہ صفائی اور بحالی ہے تو یہ صفائی دراصل دکھتی کیسی ہے؟ مطلب وہ کون سے ٹھوس کام ہیں جو یہ روحانی خلفاء سر انجام دیتے ہیں؟ ان ذرائع میں ان کے کئی بنیادی فرائض کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلا اور اہم فریضہ ہے دین کی اصل چمک کو بحال کرنا۔ یعنی صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے؟ جی، اپنے پاک نمونے سے دین کی صداقت، نورانیت اور محبت کو دوبارہ لوگوں کے دلوں میں قائم کرنا۔ وہ صرف تقریریں نہیں کرتے، وہ دین پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا فریضہ ہے گم شدہ دین کا احیاء۔ وقت کے ساتھ ساتھ دین کی کئی اہم تعلیمات یا تو بھلا دی جاتی ہیں یا ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ مثلاً اللہ پر توکل، مخلوق خدا سے ہمدردی یا دعا کی اصل روح۔ مجدد ان بھولی بسری تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ ان ذرائع میں قرآن کی حفاظت کے وعدے کا بھی ذکر ہے۔ اس کا ان خلفاء سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ روحانی خلیفہ دراصل حفاظت قرآن کا ایک عملی ذریعہ ہیں۔ اللہ کا وعدہ صرف قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا نہیں ہے بلکہ اس کی برکات اور اس کی تاثیر کی حفاظت کا بھی ہے۔ تو وہ قرآن کے لیونگ پروف یا زندہ ثبوت ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ یہ خلفاء دنیا میں قرآن کی برکات کو تقسیم کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن آج بھی ایک زندہ کتاب ہے۔ در حقیقت ان تحریروں کے مطابق آیت استخلاف قرآن کی حفاظت کے وعدے کی ہی ایک عملی تفسیر ہے۔ واہ! اس کے علاوہ ان کا ایک اہم فریضہ توحید کا قیام ہے، یعنی لوگوں کو شرک کی ہر قسم سے نکال کر خالصتاً ایک خدا کی عبادت پر قائم کرنا۔ اور آخری اہم فریضہ ہے اتمام حجت، یعنی ہر زمانے کے لوگوں پر خدا کی حجت پوری کرنا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک سچا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ اس ساری بحث سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ خلافت صرف ابتدائی دور یعنی خلفائے راشدین تک محدود نہیں تھی جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ان تحریروں کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ محض تاریخ کا ایک واقعہ نہیں تھا جو ہو کر ختم ہو گیا۔ تو کیا یہ ایک مستقل نظام ہے؟ جی، یہ ایک مستقل روحانی نظام ہے اور قیامت تک جاری رہنے والا وعدہ ہے۔ آیت کے الفاظ میں کوئی ایسی شرط نہیں کہ یہ وعدہ صرف ایک بار پورا ہوگا۔ یہ بات مجھے ایک اور مثال کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے ایک بہت اچھی گاڑی بھی وقت کے ساتھ سروس مانگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑی خراب بنی تھی، بلکہ یہ ہے کہ اسے بہترین حالت میں رکھنے کے لیے مستقل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہترین مثال ہے۔ گاڑی وہی ہے، انجن وہی ہے، لیکن وقت کا گرد و غبار اور استعمال اس کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ اور روحانی مصلح وہ مکینک ہے جو اس کی ٹیوننگ کر کے اسے واپس اصل حالت میں لے آتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر اس نظام میں ایک عام مومن کا کیا کردار ہے؟ جب ایسا کوئی روحانی خلیفہ یا مجدد ظاہر ہو تو اس کے بارے میں ایک عام مسلمان کو کیا رویہ اپنانے کی تلقین کی گئی ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومنین کی کیا ذمہ داری ہے۔ ان ذرائع کے مطابق جب اللہ کی طرف سے یہ نعمت عطا ہو تو ان روحانی مصلحین کی اطاعت اور پیروی کو ایک ایمانی تقاضا اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، کسی انسان کی اطاعت کو اتنا مرکزی ایمانی درجہ دینا۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ احتیاط کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ ان تحریروں میں اس کا جواب آیت کے آخری حصے سے دیا گیا ہے، جہاں ایک سخت انتباہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی اس نعمت کے عطا ہونے کے بعد جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ یہاں کفر کا لفظ انکار اور ناشکری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
استدلال یہ ہے کہ چونکہ یہ نظام اللہ خود قائم کرتا ہے، اس لیے اس کے مقرر کردہ نمائندے کا انکار دراصل اللہ کے فیصلے کا انکار ہے۔ البتہ اس نمائندے کی سچائی کو پرکھنے کے معیار بھی قرآن و سنت ہی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق دین کا کامل ہونا اس کے روحانی تحفظ اور تجدید کے نظام کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ صحیح، یہ ایک ایسا متحرک نظام ہے جو دین کی خوبصورت عمارت کو ہر دور کے فکری اور عملی گرد و غبار سے پاک رکھتا ہے۔ بالکل، اور اس کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت صرف کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں سے نہیں ہوتی، اصل حفاظت خدا کی طرف سے بھیجے گئے ان پاک نفسوں کے ذریعے ہوتی ہے جو اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں زندہ کر کے دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی آیت استخلاف کا وعدہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، بلکہ یہ دین کی روحانی زندگی کو ہمیشہ رواں دواں رکھنے کا ایک فعال الہی منصوبہ ہے۔ جی، ایک زندہ منصوبہ۔ اس ساری گفتگو نے واقعی سوچ کا ایک نیا دور کھولا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ نظام ہر دور کے لیے ہے اور ہر دور میں دین پر فکری گرد و غبار جم جاتا ہے، تو آج کے دور کے ایک انسان کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اس گرد و غبار کی پہچان کیسے کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر دین کی اس عمارت کو صاف کرنے والے اس سچے روحانی وارث کو اس دنیا کے شور میں کن معیارات پر شناخت کرے۔